کربلا کا میدان صرف شہادت کا میدان نہیں تھا، یہ شعور، صبر اور مزاحمت کی سب سے بلند درسگاہ تھی۔ جہاں مرد شہید ہو گئے، وہیں خواتین نے بھی ایسی جرأت دکھائی کہ تاریخ نے انہیں خاموش انقلابی کے نام سے پکارا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے پیغام کو آگے لے جانے والی اور کوئی نہیں ان کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھی، جن کی صدا نے یزید کے دربار میں لرزہ طاری کر دیا۔ کربلا کے میدان میں جہاں ہاشمی جوانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، وہیں اس روحانی معرکے میں عورتیں بھی صرف تماشائی نہیں تھیں، بلکہ وہ عظیم مزاحمت کار تھیں، جنہوں نے آنکھوں سے خیموں کو جلتا دیکھا، اپنے پیاروں کی لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا۔ انہیں بے جدا کیا گیا، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، تب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ لازم ہو جاتا ہے۔ بی بی زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی، جن کے بارے میں روایت ہے کہ زینب عبادت، علم و شجاعت میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ تھیں جنہوں نے اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بانجے اور سب کو راہ خدا میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، مگر شکوہ نہیں کیا، نہ فریاد کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھی زینب سلام اللہ علیہ کو ہمیشہ راتوں میں عبادت کرتے، روزے رکھتے اور ذکر خدا میں مشغول دیکھا۔ جب اہل بیت کے قافلے کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمایا گیا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبوں سے امت کو جھنجھوڑا۔ شیخ عباس امی لکھتے ہیں، زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے کے دروازے پر کوفیوں سے فرمایا، اے کوفیوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قید کر دیا۔ یزید کے دربار میں دیے گئے خطبہ آج بھی حریت کا آئینہ ہے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کر دیا؟ ہرگز نہیں، عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور رسوائی تیرے لیے ہے۔ زینب سلام اللہ علیہ نے نہ صرف ظالم دربار میں آواز اٹھائی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو صرف واقعہ نہیں بلکہ فکر بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کربلا میں صرف خوبصورتی دیکھی۔ یہ الفاظ ایک ایسی روحانی سربلندی کا ثبوت ہیں جہاں قربانی کو صرف غم نہیں بلکہ عشق سمجھا گیا۔ کربلا کی خواتین نے نہ کوئی ہتھیار اٹھایا، نہ کوئی جنگ لڑی، مگر ان کی خاموش مزاحمت نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میدان صرف وہ نہیں جہاں تلواریں چلتی ہیں، بلکہ وہ بھی ہوتا ہے جہاں سچ بولنے کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ اگر ضمیر زندہ ہو تو ظلم کے ایوان خطبوں سے بھی لرز سکتے ہیں، اور آج بھی ظلم زبانیں بند کروانا چاہتا ہے۔ جب باطل اپنی طاقت سے حق کو دبانا چاہتا ہے تو زینب سلام اللہ علیہ کی صدا آتی ہے، ہم نے قید و بند سہے مگر سر نہیں جھکایا۔ راوی اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خزان کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، تو نے اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسین اور اس کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے، خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین کے دندان مبارک پر ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو زینب سلام اللہ علیہ سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا، یزید کو تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عزت و اہل و بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے
اپنے خدا کی آیات کی تکذب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ آل عمران 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ، قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا جو تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو زینب سلام اللہ علیہ نے استعمال کیا، اے یزید کہ تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول اللہ کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اتر آیا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کر، کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخترات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کی۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و امان و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تبے کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بیڑیے ان پاک باز شہیدوں کو مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے اور پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یزید تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور پھر بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ زاہد سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جس دن منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔